يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا رحمن يا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. محترم حاضرین جمعہ، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، مسجد انس ابن مالک کے محترم ذمہ داروں، اور مسجد حاضہ کی آغوش میں عبادت جمعہ کے لیے آئی ہوئی تمام معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج سرزمین گلبرگہ کرناٹک کی اس عظیم ترین مسجد انس ابن مالک، اس میں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کتاب و سنت کی باتیں کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین آج کا جو موضوع ہے خطبہ جمعہ کا، اسے کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور مجھے اور آپ سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، محسن انسانیت
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہم امتیوں کو کتاب ہدایت ملی، نجات کا راستہ ملا، کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں شکر گزار ہوں مقامی اور ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کا، اسی طرح مسجد انس بن مالک کے ذمہ داروں کا، کہ ان کی کوششوں سے مجھے آج آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا۔ سفر کی سہولتیں میسر آئیں، اللہ رب العالمین یہ کارواں جو یہ جمعیت لے کر آگے بڑھی ہے، اور جس انداز میں انہوں نے شعبہ دعوت کو سرگرم رکھا ہے، مختلف علماء کرام کو ملک کے طول و عرض سے بلا کر عوام الناس کو استفادہ کا موقع دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو ان کے میزان حسنات میں درج فرمائے، اور اسی طرح انہیں اس کارواں کو لے کر عزم و حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اعمال۔ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آپ کے پاس پیدل چل کر آئیں گے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اسی طرح سے ہر دبلے پتلے اونٹ پر بیٹھ کر، سوار ہو کر، دور دراز علاقے سے اونٹنیوں کو تھکاتے ہوئے بے شمار کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہوئے بھی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہاں پر یہ حاضری دے سکیں جہاں ان کے لیے دنیاوی و اخروی دونوں طرح کے منافع اور فوائد۔ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور یہ اللہ کا تاکہ نام لیں، اللہ کا ذکر کریں ان معلوم چند دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو انہیں پالتو جانور عطا فرمائے ہیں اسے ذبح کر کے، اس پر اللہ کا نام لے کر، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور غریب، مسکین اور ضرورت مند کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آپ نے سنا، ایام معلومات، کہ چند معلوم دنوں میں یہ اللہ کا ذکر کر سکے۔ تو یہ ایام معلومات جو یہ لفظ ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی۔ اللہ نے قرآن میں بے شمار چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، تمام اس کی مخلوقات ہیں، وہ سب کا خالق۔
اللہ مختار ہے، صاحب تصرف ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں. وہ چاہے تو قلم کی قسم کھائے اور چاہے تو تین اور زیتون کی قسم کھائے. تو اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے صبح کی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں اور 10 دن، اس سے مراد ذی الحجہ کے یہی 10 دن. 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر 10ویں تاریخ تک یہی 10 راتیں اور اس کے 10 دن مراد. تو یہ بہت فضیلت والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ جس چیز کی قسم کھا رہا ہو یہ اس چیز کے عظمت کی دلیل، یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہے، یہ اس کی اہمیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی. بھلے وہ چیز مخلوق ہے لیکن بہرحال فضیلت والی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ذی الحجہ کے 10 دن اس قدر فضیلت والے ہیں کہ مسند بزار اور مسند ابن حبان کی صحیح روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ایام الدنیا، دنیا کے سب سے افضل ترین دن الایام العشر، یہ ذی الحجہ کے 10 دن. دنیا کے دنوں میں سے جو 360 دنوں پر سال آپ کا مشتمل ہوتا ہے، ان دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون سے ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. علی الاطلاق. آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہو یہ فضیلت کیوں ہے اور کیا یہ میرے بھائیوں رمضان سے بھی اس کے دن افضل ہے؟ دیکھیے، جو بات جمہور علماء اور مفسرین نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک راتوں کا معاملہ ہے تو راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بطور خاص طاق راتیں یہ سال بھر کی سب سے افضل ترین راتیں. شب قدر سے میں ہے، لیلۃ القدر جسے ہم کہتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ دنوں کا ہے تو تمام 360 دنوں میں جن میں رمضان کے بھی آخری عشرے کے دن آتے ہیں ان سے بھی افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن. اس کے اعمال ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے یہ اعمال بہت محبوب ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جو جامع ترمذی کی روایت ہے، 757 نمبر کی حدیث ہے، 757. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل احب الى الله، ما من عمل العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. ما من ایام، کوئی بھی دن نہیں، العمل الصالح فيهن احب الى الله کہ جن میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو من هذه الايام العشر، ان 10 دنوں کے مقابل. یعنی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں اور دنوں میں ان دنوں کے مقابلے یہ 10 دن ان میں اللہ کے یہ نیک اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے بہت محبوب ترین ہیں. اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو ان دنوں میں کیے جائیں. صحابہ کرام نے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، کہ اللہ کا رسول بتائیے کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی وہ بھی اس سے افضل ترین ہے ان 10 دنوں کے اعمال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، جہاد سے بھی افضل ترین. جہاد بھی اس کو نہیں پہنچتا الا رجل قد خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ہاں، ایک صورت ہے اگر کوئی آدمی میدان کارزار کو نکلا ہو، اسلام کے دفاع کا اس نے بیڑا اٹھایا ہو
اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے نکلا ہو اور دونوں میں سے کوئی چیز واپس نہ آئے، اپنی جان بھی اس نے لگا دی اسی راہ میں اور اپنا مال بھی لگا دیا اس نے، تو وہ افضل ہے۔ ادروائز جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے مقابلے میں افضل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ان 10 دنوں کے افضلیت کا راز کیا ہے؟ ہاں، ان کے افضل ہونے کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ اگر اس پہ آپ غور کریں، اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ہاں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، قرآن میں، اے نبی آپ کا رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، فضیلت دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، ہم اس کے اس مشیت اور مرضی کے بارے میں سوال نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ اللہ ہمیں جواب دہ نہیں ہے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے، البتہ ہم سب اس کے سامنے جواب دیں، ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور مشیت، اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں رمضان کو افضل بنا دیا، اللہ نے ہفتے میں جمعہ کے دن کو فضیلت دے دی، اور جب عشرے کی بات اگر ہم کریں تو اللہ رب العالمین نے تمام عشرے میں ذوالحجہ کے آنے والے یہ 10 دن، آج غالباً 24 ذوالقعدہ ہے، ذوالقعدہ کی 24 تاریخ ہے اور آنے والے 28 مئی کو انشاءاللہ ذوالحجہ کا چاند نکلنے والا ہے، 29 تاریخ کو 29 مئی کو ذوالحجہ کا پہلا دن ہوگا، یعنی آنے والا جمعہ جو 30 تاریخ کو پڑ رہا ہے اس دن دوسرا ذوالحجہ ہمارے سروں پر سایہ پگن ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اسے عطا فرمائے اور اللہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 10 دن عشرے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ عشرہ سب سے افضل ترین، اور اللہ نے کچھ دنوں کو بھی دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، تو آخر ان کے فضیلت کی حکمت اگر غور کیا جائے تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی کہ اس عشرے کے ان 10 دنوں کے جو ذوالحجہ کے آنے والے ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی طرح کی عبادتوں کو اس عشرے میں جمع فرما دیا ہے، مالی عبادت، جسمانی عبادت، ہاں ہر طرح کی عبادت ہے، اس میں نماز بھی، اس میں روزہ بھی، اس میں حج بھی، ہاں اس میں صدقہ و خیرات بھی، اس میں ذکر الہی بھی، آپ دیکھیں تو الحمدللہ یہ تمام عبادات کی اقسام اس عشرے میں جمع ہے جو اور دوسرے عشرے میں نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ ذوالحجہ کے علاوہ شعبان میں چلا جائے، حج کر کے آ جائے، تو میرے بھائی حج قبول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ محرم اور سفر میں چلا جائے اور وہ جا کر کے مینا میں قیام کر لے، وہ جا کر کے عرفہ میں وقوف کر لے، وہ جا کر مزدلفہ میں سو کر کے رات گزار لے، وہ جا کر مینا میں کنکریاں مار دے اور اس طرح سے وہ محرم اور سفر میں جا کر کے اپنا حج کر لے، تو یہ عبادت تسلیم ہوگی نہیں، قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم عبادت کو یعنی حج بیت اللہ کو ایک فریضہ ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں نظروں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یا حاجی آج ذوالحجہ کو تلبیہ پکارتا ہوا مینا کے میدان پہنچے اور اس طرح سے اپنے حج کی شروعات کرے، اللہ رب العالمین کے عائد کرتا احکامات اور شعائر کی پابندی کرے، ان کی تعظیم کرے اور اس عبادت عظیمہ کو ادا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، حج بیت اللہ اتنی عظیم عبادت جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ خواتین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اگر خواتین حج کر لیں تو خواتین کے لیے حج کا ثواب تو ہے نہیں، انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ثواب عطا ہوگا، اس لیے کہ یہ صنف نازک اگر جا کر کے طواف کعبہ کرتی ہے، اگر یہ صنف نازک
वो सफा और मरवा की साई करती वहां दौड़ लगाती है। और इसी तरह से ये सुनते नाजुक जाकर के मिना में जमरात को कंकड़ियां मारती है, जाकर ये आरफा में वकूफ करती है, जाकर मुज़दलिफा में वहां जाकर के रात बिताती है और इस तरह से नबी की सुन्नतों पर अमल करते हुए ये तमाम अरकान अदा फरमाती है। तो ये उसके लिए जिहाद की सबीलिल्लाह के बराबर इतनी अजीम इबादत। तो मेरे भाइयों, वो इबादत इन्हीं 10 दिनों के अंदर है। अगर कोई आदमी इन 10 दिनों से बाहर किसी और महीने में जाकर के इसको अदा करना चाहे, उससे ये इबादत कबूल नहीं की जाएगी। तो मेरे भाइयों, इसकी आज़मत का इकरार ये है कि इस्लाम का 5वां रुकन इसी ज़ुल्हिज्जा के महीने में उसको अदा किया जाता है। ये दूसरे और महीने में इसकी अदायगी कबूल नहीं की जाएगी। और हज बैतुल्लाह के लिए जब लोग आते हैं तो मेरे भाइयों, आप उसकी आज़मत को देखें कि चार जानिब से, चार दांगे आलम से सदाए तौहीद बुलंद होती। आज ज़ुल्हिज्जा का दिन शुरू हुआ, अपने अपने मकामात से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। तमाम हुज्जाज किराम तलबिया पुकार रहे हैं, अल्लाह के तौहीद की गवाही दे रहे हैं। चार दांगे आलम से मेरे भाई इस आवाज के साथ चले आ रहे थे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हुज्जाज किराम की आवाज शजर हजर सुनते हैं, वो भी इस तलबिया में शरीक हो जाते हैं, वो भी अल्लाह के तौहीद की गवाही देते हैं। हाँ, ये और बात है कि हम उनकी आवाज नहीं सुनते, हम उनके लबो लहजे को नहीं पहचानते। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी वलकिन ला तफक़हूना तस्बीहहु, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह के हम्द न बयान करती। तमाम चीजें अल्लाह की तारीफ करती है, उसकी हम्द सना करती है, लेकिन ऐ लोगों, तुम्हें उनकी तस्बीहात, तुम्हें उनके जिक्र अस्कार समझ में नहीं आते कि वो किस अंदाज में कर रहे हैं। अल्लाह की तमाम मखलूकात इसके हम्द के गीत गा रही होती है। तो मेरे भाइयों, ये सदाए तौहीद हर चार जानिब से इसी हज बैतुल्लाह के महीने में मेरे भाई ये आवाज बोल रही होती है, जर्रा जर्रा इसका गवाही देता है। ये शजर और हजर भी गवाह बन जाते हैं और हमारी आवाज में आवाज मिलाते हुए अल्लाह की तौहीद की गवाही देते हैं। और इस तरह से पूरी फजा मेरे भाई सदाए तौहीद से बोल रही होती है। इसकी फजीलत का इकरार ये भी है कि इसी में आरफा का दिन है, यौम आरफा, वो आरफा जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल हज आरफा। हज तो आरफा का नाम, हज आरफा का नाम है, अरफा में वकूफ का नाम है, अरफा में क़याम का नाम है, अरफा में दुआ का नाम ये हज है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे और जैसे मीना में क़याम है, हाँ, या और दूसरी जगहों पर दूसरे अरकान जो आप अदा करते हैं, अगर मीना में किसी तरह से आपकी रात वहां ना गुजरे, आप चले गए, हम मक्का वहां से आ ही नहीं पाए, तो इसकी तलाफी दम देकर हो जाएगी। आप एक कुर्बानी कर ले, दम दे दे, अदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी 9 ज़ुल्हिज्जा को अरफा के मैदान में न पहुंचे तो मेरे भाइयों, अरफा अगर उससे छूट गया उसका हज होने वाला नहीं। यह अरफा बड़ा अजीम दिन है। हाजी लोग वहां पर पहुंच करके ज़ोहर के वक्त असर को जमा तकदीम के साथ और कसर करके 2 रकात ज़ोहर 2 रकात असर, ये दोनों नमाजें मिलाकर ज़ोहर के वक्त में पढ़ते हैं और 12:30-1 बजे तक फारिग होने के बाद तमाम हुज्जाज किराम मेरे भाइयों किबला रुख होकर ये नबी की सुन्नत है, अल्लाह के सामने हाथ फैला देते हैं, अल्लाह की दुआएं देते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों का जिक्र करते हैं, अल्लाह के जिक्र अस्कार करते हुए उसके हम्द और तस्बीह बयान करते हुए मेरे भाइयों यही इबादत शाम तक असर की नमाज का वक्त आता है, लेकिन असर अदा हो चुकी है। मेरे भाइयों, मगरिब की नमाज का वक्त, मगरिब की अज़ान का वक्त आता है। ये हुज्जाज किराम अपने हाथ उठाकर उसी मैदान में रो रो कर अपने गुनाहों की मेरे भाइयों माफी अल्लाह से तलब करते हैं। और इस तरह से अरफा का दिन वो दिन है जिसके बारे में
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جس قدر اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو، جنوں کو اللہ رب العالمین نار جہنم سے جتنا آزاد کرتا ہے سال بھر میں کسی اور دن، اس لیے کہ اس دن سے زیادہ اللہ کا ذکر، اس دن سے زیادہ اللہ کی تسبیح، اس دن سے زیادہ صدائے توحید کی بلندی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی دن میرے بھائیوں اتنی لمبی دعا کہ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھ کر کے مغرب کی اذان کے وقت تک حجاج کرام وہ بھی کھڑے ہو کر پسینے میں شرابور ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر میرے بھائیوں دنیا آزاری کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں معاف فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو حج کو نہیں گئے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، اپنے شہروں میں ہیں، اپنے دیہاتوں میں ہیں، اپنے قریوں میں ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہے ہیں۔ کتنا عظیم ہے یہ عرفہ کا دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عرفہ کا ایک دن، اس کا ایک روزہ اتنا عظیم ہے کہ اس سے پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں عرفہ کا دن، اس دن اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ انسانوں کو معاف فرماتا ہے اور نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس 10 دنوں کے فضیلت کی، عشر ذی الحجہ کی فضیلت کی، کہ اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ اسی 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ مولانا حاجی لوگ عرفہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں 10 ذی الحجہ ہوتا ہے اور اس سے ایک دن پہلے ہمارا یہاں 9 ذی الحجہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی دیکھو، تاریخ اور تقویم یہ کیلنڈر اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے اس بات کا ثبوت ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 تک آپ مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں، حالانکہ نفلی روزے، مسلسل روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو رکھیے، آپ کو اپنے یہاں کا بھی 9 ذی الحجہ ملا اور حاجی لوگ عرفہ میں وہ دن بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے انشاءاللہ اللہ کی اس بخشش کا جو اعلان ہے ہم سب اس کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو یہ بڑی عظیم جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے چنا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ عرفہ وہ مقام ہے اور عرفہ کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن ہمیں اپنے دین کے تکمیل کی بشارت ملی ہے اللہ کی طرف سے، جس دن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ انسانوں آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو دین کے طور پر ہم نے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ میرے بھائیوں اس آیت کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت آپ کے یہاں قرآن میں ہے، اگر وہ آیت ہمارے یہاں تورات میں ہوتی تو جس دن وہ آیت اتری تھی اس دن کو ہم لوگ عید کا دن منا لیتے۔ کہا کون سی ہے؟ کہا دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اللہ کا اعلان ہے آپ کے قرآن میں۔ ہمارے یہاں یہ آیت ہوتی تو جس دن یہ اس کا نزول ہوا ہوتا ہم اس کو عید منا لیتے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری ہے اور کہاں پر اتری ہے، عرفہ کے میدان میں اتری، عرفہ کے دن اتری، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں ہمارے دین کا تکمیلہ، ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان اللہ رب العالمین نے عرفہ کے دن کیا ہے۔ بلکہ اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں تو جو عہد الست ہے، ہم انسانوں سے اللہ رب العالمین نے ازل میں جب اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہم سے ایک معاہدہ، ایک عہد اللہ رب العالمین نے لیا تھا قرآن کریم میں، جس کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے پیدا فرمایا اور پوچھا الست بربکم قالوا بلی، کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، اے پروردگارا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، ہم گواہ ہیں اس کے۔
اللہ رب العالمین نے یہ عہد و پیمان آسمانوں پر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن کو، جس تاریخ کو اللہ رب العالمین نے عہد الگ لیا ہے انسانوں سے، وہ عرفہ کی تاریخ، عرفہ کا دن. اتنا عظیم دن میرے بھائیوں، یہ انہیں 10 دنوں کے اندر ہے، عشرے ذی الحجہ میں ہے، اس لیے اتنا عظیم ہے، اس کی فضیلت ہمارے سامنے میرے بھائیوں اجاگر ہے. اس لیے ہمیں اس عشرے کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں اس کی پلاننگ کر لینا ہے. ہمیں گزارنا کیسے، ایسا نہ ہو دوسرے عشروں کی طرح یہ عشرہ بھی آیا اور گزر گیا، نہ نمازوں کی پابندی، نہ تلاوت قرآن، نہ تسبیحات، نہ ذکر و اذکار، نہ روزے، نہ صدقہ و خیرات. میرے بھائیوں بہت بڑی بدقسمتی، بہت بڑی محرومی ہوگی اگر ہم نے اسی طرح سے گزار دیا. اور آپ دیکھیں عرفہ کے دن جو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، آپ کی سنت سے جو دعا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، عرفہ کے دن کی دعا کے بارے میں، جو دعائیں توحید ہے جس میں توحید کی گواہی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے جو دعا اس دن کی ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی دار نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفوں کا مستحق وہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر. یہ دعا اسی عرفہ کے میدان میں پڑھی جاتی ہے. اور حجاج کرام کو باقاعدہ جب بھی تدریب کی کرائی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کب کہاں کیا دعائیں پڑھنی ہے. عرفہ میں یہ محبوب ترین دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. میرے بھائیوں اس کا ورد ہمیں بھی کرنا چاہیے اور اس طرح سے اللہ کی توحید کی گواہی دینا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب یہ عشرہ آتا تھا تو تکبیرات بآواز بلند پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایسے واقعات ہیں کہ عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینے کے بازار میں نکل جاتے اور ان گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. میرے بھائیوں یہ بآواز بلند پڑھتے جاتے تھے صحابہ کرام. بازار میں پہنچ کے وہاں بھی بآواز بلند پڑھتے. لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہے، بیچنے والا اپنا سامان بیچ رہا ہے، گاہک سامان خرید رہا ہے، لیکن یہ آوازیں ان کے کانوں میں پڑ رہی ہے. سارا بازار میرے بھائیوں اسی توحید کی آواز سے، اسی آواز توحید سے گونج رہا ہے، پورا بازار گونج رہا ہے. تو کبھی کبھی اس طرح سے بھی میرے بھائیوں ذکر کا ثبوت موجود ہے، ہم زور زور سے پڑھیں تاکہ اس سے دوسروں کو ایک دعوت ملے، دوسروں کو ایک پیغام ملے، اور اس طرح سے اللہ کے ذکر اور اذکار سے یہ ایام معطر ہو جائیں. ہم جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے نام اعمال میں درج ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں آپ دیکھیں تو انہیں 10 دنوں کے اندر یوم النحر ہے، قربانی کا دن، 10واں دن، 10واں ذی الحجہ، جس دن جو لوگ حجاج کرام ہیں وہ کئی کام کرتے. اسی 10ویں ذی الحجہ کو وہ مزدلفہ میں رات گزارتے سو کر کے صبح فجر تک، فجر کی اذان پر اٹھتے ہوئے صلاۃ فجر ادا کرتے. ہاں سبحان اللہ. کبھی موضوع آیا کہ پیغام حج کیا ہے تو آپ سنیے گا. ہاں کہ پیارے نبی جس نے تمام عمر میرے بھائی تہجد کی نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، وہ نبی بھی مزدلفہ میں سو کر کے رات گزارا. تہجد کے لیے نہیں ہوتا، وہاں سونا عبادت. یہ ہے اطاعت اور یہ ہے بندگی، یہ اللہ کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار. ہم تیرے بندے ہیں، جہاں تو نے جو سکھایا ہے وہ کریں گے. تو نے کہا ہے چلو تو چلیں گے، تو نے کہا ہے رک جا تو رک جائیں گے. پیارے نبی بھی فجر تک سوتے، فجر لوٹ کر کے وہاں نماز ادا کرتے. فجر کے بعد مشعر حرام کی طرف اس کے قریب جا کر کے جو پہاڑ ہے وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ صبح
طلوع ہونے کے قریب آتی، سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، اور پھر وہیں سے میرے بھائی جمرات کی طرف مینا کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر کے جمرہ کبریٰ، لوگ کہتے ہیں بڑا شیطان، جمرہ کبریٰ اس کا نام ہے میرے بھائی، اس جمرہ کبریٰ کو جا کر کے کنکری مارتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی وہاں حج کرنے جاتے ہیں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جا کر کے اپنے قربانی کر لے، لیکن انہوں نے ٹوکن دیا ہوا ہے، ان کی قربانی اس دن ہو جاتی ہے، انہیں اس کا انتظار نہیں کرنا۔ اس کے بعد اپنے بال چھلاتے ہیں اور اڑاتے ہیں، اور پھر چوتھا کام یہ ہے کہ خانہ کعبہ جاتے ہیں، وہاں طواف افاضہ کرتے ہیں، اس کو طواف زیارہ یا طواف حج بھی کہا جاتا ہے، یہ رکن وہ چھوٹ جائے تو ہمارا حج نہیں۔ اسی دن طواف زیارہ کرنے کے بعد طواف حج سے فارغ ہونے کے بعد پھر مینا واپس آتے ہیں، رات میں آتے گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائی، یہ چار کام جو حجاج کرام کرتے ہیں، یہ چار عبادتیں آپ دیکھ لیں، کسی اور عشرے میں کسی اور دن میں یہ عبادات جمع ہی نہیں کی جاتی۔ ان دنوں کے افضل ترین دن ہونے کے پیچھے اتنا بڑا جو عبادت کا میرے بھائی ایک سرمایہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا کیا ہے، ہم سب کا ہم اپنے گھروں میں رہ کر قربانی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں وہاں 35 سے 40 لاکھ حجاج کرام پہنچتے ہیں، اور ان کی بھی قربانی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں اپنے ملکوں میں رہنے والے یہ بھی اپنے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق جانوروں کو اسی دن میرے بھائی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر صدائے توحید بلند کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو قربان کرتے ہوئے توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور اس میں جو عبادات ہیں اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔